لڑکے پر نماز کس عمر میں فرض ہوتی ہے؟ کیا بلوغت کے بعد فرض ہوتی ہے؟ اگر بلوغت 20 سال میں ہو تو پھر کب فرض ہوگی؟ ظفر حفیظ صاحب، آپ نے بہت جلدی بالغ کر دیا 20 سال میں۔ دیکھیں، بلوغت میں نماز فرض ہوتی ہے، اور بلوغت، لڑکے میں بلوغت یہ ہے کہ پہلی مرتبہ اس کو احتلام ہو جائے، نائٹ فال جسے انگلش میں کہا جاتا ہے، اور لڑکی میں بلوغت کی علامت یہ ہے کہ اس کو مینسز آنا شروع ہو جائیں۔ جب فرسٹ ٹائم پہلی دفعہ مینسز آئیں گے تو وہ بالغ ہو جائے گی۔ لیکن اگر کسی کو ٹائم پہ مینسز نہیں آئے یا کسی لڑکے کو نائٹ فال شروع نہیں ہوا تو پھر 15 سال بلوغت کی عمر ہے، لڑکے کے لیے بھی لڑکی کے لیے بھی۔ لیکن یہ جو 15 سال ہیں یہ اسلامی لحاظ سے 15 سال، یہ انگریزی کے 15 سال نہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو انگریزی سال ہے اسلامی سال اس سے 10 دن چھوٹا ہوتا ہے، تو اسلامی لحاظ سے جب کوئی لڑکا یا لڑکی 15 سال کا ہو جائے تو کوئی بھی علامت بلوغت کی نہ بھی پائی جائے تو بھی وہ بالغ سمجھا جائے گا۔ دوسرا سوال پوچھا ہے جی، کیا تہجد کی نماز عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں یا آخری پہر میں ہی پڑھنا لازم ہے؟ سرفراز صاحب دبئی سے۔ دیکھیں، تہجد کا بہترین وقت جو سنت وقت ہے وہ تو آخری وقت ہی ہے۔ وبالاسحار هم یستغفرون، قرآن میں جگہ جگہ اللہ کا ارشاد ہے، تو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عام معمول تھا رات کے آخری حصے میں آپ تہجد پڑھیں، لیکن وقت جو ہے عشاء کی نماز کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کے لیے رات کے آخری حصے میں اٹھنا مشکل ہے تو وہ تہجد کو بالکلیہ قضا نہ کرے، بالکلیہ فوت نہ کرے، بلکہ عشاء کی نماز کے بعد سنتوں کے بعد 2 نفل، 4 نفل، 6 نفل اس نیت سے پڑھ لے تہجد کی نیت سے، تو انشاءاللہ اسے تہجد کا ثواب مل جائے گا۔ لیکن جو زیادہ ثواب ہے وہ آخری حصے میں ہی پڑھنے کا ہے۔ کیلنڈر میں فجر کا آخری وقت ہوتا ہے، اگر اس سے 1 منٹ پہلے پڑھی جائے تو نماز ہو جائے گی۔ طلحہ فضل لاہور سے۔ جناب طلحہ بھائی، سورج طلوع ہونے سے 1 منٹ پہلے اگر آپ نے فجر کی نماز پڑھی ہے تو سورج طلوع ہوتے ہی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اس میں 2 طرح کی احادیث ہیں۔ بعض احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ، اگر سورج طلوع ہو جائے تو اپنی نماز کو فجر کی مکمل کر لو، لیکن دیگر احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں ہر قسم کی نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ تو دونوں طرح کی احادیث ہیں، تو اس لیے فقہا کا اس مسئلے میں اختلاف ہوا ہے۔ جب 2 مختلف احادیث ہوتی ہیں تو بعض فقہا ایک حدیث کو لیتے ہیں، اصل بناتے ہیں، دوسری میں تعویل کرتے ہیں، بعض دوسری کو اصل بناتے ہیں، پہلی میں تعویل کرتے ہیں۔ تو حنفیہ نے جو ہے جس حدیث میں ممانعت ہے اس کو اصل بنایا، اس کے دلائل اور بھی ہیں کیوں اصل بنایا اس کو، اور دوسری حدیث میں تعویل کی۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جیسے کوئی اختلافی مسئلہ مسائل کے حل میں پیش کیا جاتا ہے نا، فوراً لوگ احادیث کوٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھو یہ جو مفتی صاحب مسئلہ بتا رہے ہیں فلاں حدیث کے خلاف ہے، تو دونوں طرف احادیث ہیں۔ تو احناف نے اس کو ترجیح دی ہے جو ممانعت والی احادیث ہیں، اور اس کی وجہ ترجیح کی بہت ساری وجوہات میں ایک وجہ خلفۂ راشدین کا عمل بھی ہے۔ تو چونکہ یہاں زیادہ لمبے چوڑے دلائل کا وقت نہیں ہوتا، اس کے لیے آپ علماء کے مختلف یوٹیوب پہ کلپ دیکھ سکتے ہیں ان کے کیا دلائل ہیں۔ تو اس لیے احناف کے ہاں جس پہ فتویٰ دیا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ اگر نماز کے دوران، فجر کے فرض کے دوران سورج کا کنارہ نکل آیا تو آپ کی فجر کی نماز فاسد ہو جائے گی، لہذا آپ پر لازم ہے کہ آپ سورج طلوع ہونے سے پہلے سلام پھیر لیں۔ اب اگر 1 منٹ باقی ہے تو ظاہر ہے 1 منٹ میں 2 رکعتیں نہیں ہو سکتی، کتنی بھی اسپیڈ آپ دکھائیں، تو اس لیے 1 منٹ اگر باقی ہے تو پھر نماز کو موقوف کر دینا چاہیے، نماز قضا ہو گئی، توبہ استغفار بھی کرنا چاہیے، اور سورج جب نکل جائے یعنی 1 نیزے تک بلند ہو جائے طلوع آفتاب کے 15-20 منٹ بعد، اس وقت پھر آپ فجر کی نماز پڑھیں۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا ٹائم ہے کہ آپ جلدی 2 رکعتیں مکمل کر سکتے ہیں تو پھر آپ پر لازم ہوگا کہ آپ جلدی سے 2 رکعتیں مکمل کریں اور سورج کا کنارہ طلوع ہونے سے پہلے سلام پھیر لیں۔